حکیم لقمان کا نسخہ قسط نمبر 3۔ قبرستان کے ساتھ ایک نشیب میں بہت سا خون پڑا ہے، اس سے کچھ دور ایک جوتی پڑی ہے، راستے میں ایک جگہ چادر نما دوپٹہ پڑا ہے جو خون سے لتھڑا ہوا ہے، جوتی اور دوپٹے کو ہم نے وہیں رہنے دیا ہے، ان کے ارد گرد ڈھیلے اور پتھر رکھے ہیں۔ ملنگ نے بتایا ہے کہ اس نے سورج نکلنے کے بعد یہ خون دیکھا تھا، اسے شک ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا خون ہے۔ ملنگ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے رات کو ایک چیخ سنی تھی لیکن وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ دوسرے دن خون دیکھ کر وہ تھانے چلا گیا۔ ہم تو یہاں تھے، وہ تھانے میں کسی کانسٹیبل کو بتا آیا اور خون کی رکھوالی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ مقتولہ ہی کا خون ہو سکتا تھا۔ کھوجی اور یہ کانسٹیبل کھرا دیکھتے وہاں تک پہنچے تھے۔ جوتی اور دوپٹہ شہادت دیتے تھے کہ مقتولہ کو وہیں قتل کیا گیا ہے جہاں خون ہے۔ اگر یہ رپورٹ مجھے جلدی مل جاتی تو میں فوراً وہاں پہنچتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ قبرستان کے ملنگ میں تھانے جا کر اطلاع دی تھی لیکن وہاں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں تھا۔ میرا ASI کسی کیس کی گواہی دینے باہر گیا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ پیچھے جو رہ گئے تھے انہیں قبرستان میں خون کی رپورٹ ملی تو اسے اہمیت نہ دی۔ انہوں نے مجھے باغیچے میں اطلاع دینے کی بجائے میری واپسی کا انتظار بہتر سمجھا۔ اتفاق سے مجھے رپورٹ مل گئی۔ میں فوراً قبرستان پہنچنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر تھانے چلنے کو کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے ساتھ رکھا۔ کانسٹیبلوں کے ساتھ جنہیں تھانے چلنے کو کہا ان میں بڑا ٹھاکر اور اس کا بیٹا تھا، بدماش مزیرہ اور وہ مزیرہ بھی تھا جس نے لاش دیکھی تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو سختی سے ہدایت دی کہ بڑے ٹھاکر کو اپنے گھر 1 منٹ کے لیے بھی نہ جانے دیں۔ وہ بہت سٹپٹایا، اس نے منت سماجت کی اور رشوت بھی پیش کی۔ مجھے آخر دھمکی دینی پڑی کہ وہ تھانے نہ گیا تو میں ہتھ کڑی لگا کر لے جاؤں گا۔ قبرستان قصبے کے ساتھ تھا۔ باغیچے اور قبرستان میں یہ فرق تھا کہ قبرستان جنوب میں اور باغیچہ مغرب میں تھا۔ میں قبرستان میں کھوجی اور ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ اس راستے سے گیا جس راستے یہ دونوں کھرے دیکھے گئے تھے۔ کھوجی نے جگہ جگہ نشان لگا رکھے تھے۔ وہاں مجرموں کے کھرے تھے، خشک نالے میں ریتلی مٹی تھی، وہاں کھرے زیادہ صاف تھے۔ ان میں سے ایک کھرا اس کھرے کے ساتھ ملتا تھا جو بینگنوں کے کیارے میں لاش کے قریب دیکھا گیا تھا۔ راستے کے کھرے بتاتے تھے کہ یہ 2 آدمی ہیں۔ نالے میں جہاں ریتلی مٹی تھی وہاں کھرے ایک جگہ گڈ مڈ تھے، تھوڑا آگے جا کر دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ کچھ سمجھ آئی داروغہ جی؟ کھوجی نے پوچھا اور کہا، یہاں ایک آدمی نے لاش اپنے کندھوں سے اتار کر دوسرے آدمی کے کندھے پر یا پیٹھ پر رکھ دی ہے، آگے دیکھیں۔ اس نے پاؤں کے 2 نشان دکھا کر کہا، یہاں لاش اس آدمی نے اٹھا رکھی ہے، دوسرے آدمی پر کوئی وزن نہیں۔ یہ کھوجیوں کا کمال ہوتا ہے کہ کھرا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس آدمی نے وزن اٹھا رکھا ہے یا نہیں۔ بعض تجربہ کار کھوجی وزن کا اندازہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ نالے کے دوسرے کنارے پر چڑھے تو دوپٹہ پڑا تھا۔ یہ عام راستہ نہیں تھا۔ مجرموں نے فاصلہ کم کرنے کے لیے اصل راستہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر دیکھا، اس پر بے شمار خون خشک ہو گیا تھا۔ ایک جگہ سے دوپٹہ کٹا ہوا تھا، یہ حصہ سر پر تھا، کلہاڑی اس جگہ لگی تھی۔ یہ بلا شبہ مقتولہ کا دوپٹہ تھا۔ قبرستان میں گئے تو کھوجی مجھے ایک نشیب میں لے گیا۔ یہ ایک وسیع نشیب تھا۔ برسات میں قبرستان کا پانی اس نشیب میں گرتا تھا۔ نشیب کے اس طرف کے 2 کنارے جو قبرستان کی طرف تھے دیوار کی طرح عمودی تھے۔ کسی زمانے میں یہ نشیب بھی، جسے آپ قدرتی تالاب بھی کہہ سکتے ہیں، قبرستان کا حصہ تھا۔ برسات کا پانی اس کے کنارے بہتا رہا اور یہ وسیع ہوتا رہا۔ اس کے ایک عمودی کنارے کے وسط میں انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ یہ بہت ہی پرانی قبریں تھیں جو صدیوں کی بارشوں سے ننگی ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک قطار میں ایسے 5-6 ڈھانچے دیکھے۔ کھوپڑیاں دیوار میں پھنسی ہوئی تھیں، باقی ڈھانچوں میں سے کچھ ہڈیاں نیچے گری پڑی تھیں۔ منظر ڈراؤنا تھا اور جذباتی بھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے اور کیسے تھے جن کی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں اور گر بھی رہی تھیں۔ زندگی میں یہ زمین پر تکبر سے سر اونچا کر کے چلتے پھرتے ہوں گے، اپنے سے کم تر انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہوں گے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی اصلیت یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو کر بہہ جائیں گی۔ میں نے ان کی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کو دیکھا، انہیں زمین نے جکڑ رکھا تھا۔ آنکھوں کے سوراخوں اور منہ میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ پسلیوں کے جس پنجرے میں اچھی بری خواہشوں اور اچھے برے ارادوں سے بھرا ہوا دل ہوا کرتا تھا، وہاں بھی مٹی بھری ہوئی تھی۔ ان میں کوئی پنجر کسی عورت کا ہوگا جسے اپنے حسن پر ناز ہوگا، اور کوئی کسی مرد کا ہوگا جسے اپنی مردانگی اور دولت پر فخر ہوگا، مگر سب حشرات الارض کی خوراک بن گئے اور اب ان کے پنجر عبرت کا سامان بنے ہوئے تھے۔ مگر ہم میں سے کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک روز اس کی بھی ہڈیوں کا پنجر زمین کی گرفت میں ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے منہ میں مٹی بھری ہوئی تھی،
کھوپڑی خالی ہوگی، گناہوں کے خیالوں کی جگہ مٹی بھری ہوئی ہوگی۔ اگر ہم سب اپنا انجام اپنے سامنے رکھیں تو ہم سب کسی واز کے بغیر پیار اور محبت، نیکی اور عبادت کے پتلے بن جائیں۔ میں انسان کی اصلیت دیکھ رہا تھا، وہ جہاں سے آیا تھا اسے وہیں پڑا دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں ان سوچوں سے نکل آیا اور اپنے انجام کو ذہن سے اتار کر تھانے دار اور داروغہ حضور بن گیا۔ مجھے خون دکھایا جا رہا تھا۔ یہ خون نشیب کی دیوار سے 3-4 گز دور تھا۔ اس سے 1.5-2 گز اوپر ایک انسانی ڈھانچہ مٹی کی دیوار میں پھنسا ہوا تھا۔ وہاں سے کھودی ہوئی مٹی نیچے آئی ہوئی تھی۔ پنجر کے نیچے جگہ ڈھلانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس پنجر کے ساتھ کھوپڑی نہیں ہے۔ جہاں کھوپڑی ہونی چاہیے تھی وہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ جگہ کھودی گئی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہاں سے کھوپڑی نکال لی گئی ہے۔ باقی جو پنجر تھے ان کی کھوپڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔ قبرستان کے ملنگ نے عقل مندی یہ کی تھی کہ وہاں خون دیکھ کر اپنے ایک ساتھی کا پہرا لگا دیا اور خود تھانے چلا گیا۔ واپس آ کر وہ خود پہرے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھرے محفوظ رہے تھے۔ میں نے خون کے ارد گرد زمین پر دیکھنا شروع کیا تو مجھے 1-2 ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے مقتولہ کے بازو سے جو چوڑیاں توڑ کر جیب میں رکھی تھیں ان کے ساتھ ملائے، وہ ایک جیسے تھے، وہی قسم، وہی رنگ۔ چند قدم دور جوتی کا ایک پاؤں پڑا تھا، وہ اٹھایا، یہ مقتولہ کا تھا۔ دوسرے پاؤں کی جوتی میرے پاس تھی۔ خون میں مجھے 3-4 لمبے لمبے بال مل گئے، یہ زنانہ بال تھے۔ وہاں 2 آدمیوں کے کھرے تھے، مقتولہ کے تڑپنے کے نشان بھی تھے۔ واردات پراسرار ہوگی۔ مجھے کچھ سوال پریشان کرنے لگے۔ مقتولہ یہاں کس طرح آئی؟ کیوں آئی؟ کیا اسے لایا گیا تھا؟ کس نیت سے لایا گیا تھا؟ مجھے ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ میں اس پنجر کی کھوپڑی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو خون کے اوپر کنارے کے وسط میں زمین سے پیوست تھا۔ وہاں سے کھوپڑی نکال لی گئی تھی اور کھدائی کی مٹی بتا رہی تھی کہ 1 دن سے زیادہ پرانی نہیں۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ مقتولہ کے ناخنوں میں مٹی پھنسی ہوئی دیکھی تھی، تو کیا یہ کھوپڑی مقتولہ نے نکالی تھی؟ اس خیال سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ اپنے خاوند کی بیماری سے پریشان تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس نے کئی جگہوں سے علاج کرایا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کسی کے بتانے پر وہ کوئی ٹونا کرنے کے لیے یہاں سے کھوپڑی نکالنے آئی ہو اور کسی مسلمان نے اسے دیکھ لیا ہو اور اسے قتل کر دیا ہو۔ مگر پیچیدگی یہ تھی کہ لاش ٹھاکر کے باغیچے میں کیوں پھینکی گئی؟ اگر کسی مسلمان نے جوش میں آ کر مقتولہ کو ہندو سمجھ کر قتل کر دیا ہوتا تو لاش یہیں پڑی رہنے دیتا۔ مجھے ملنگ کا خیال آیا جس نے خون دیکھا تھا۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ رات اس نے ایک چیخ سنی تھی۔ اس وقت وہ چرس کے نشے میں تھا۔ صبح وہ نشیب کے وسط میں جو تھوڑا سا پانی جمع تھا وہاں ہاتھ منہ دھونے آیا تو اسے خون نظر آیا۔ اسے رات کی چیخ یاد آئی۔ اس سے اس نے شک کیا کہ رات یہاں کوئی قتل ہوا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ ملنگ قبرستان میں ایک کوٹھڑی میں رہتا تھا جو موقع واردات سے تقریباً 50 قدم دور تھی۔ یہ وہ واردات تھی جو تھانے داروں اور سراغ رسانوں کو بھول بلیوں میں پھینک دیتی ہے۔ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، زمین بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ مجھے ٹھاکر اور اس کا بیٹا بے گناہ نظر آنے لگے۔ وہ مقتولہ کو یہاں لا کر کیوں قتل کرتے؟ مجھے کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ یہ 2 آدمی کوئی اور تھے جن کے وہاں کھرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کھوجی غائب تھا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بہت دیر بعد وہ نشیب کی دوسری طرف سے جہاں ڈھلان تھی تیزی سے اترتا آ رہا تھا۔ وہاں سے اس نے مجھے اشارے سے بلایا، میں گیا۔ اس نے مجھے 3 کھرے دکھائے۔ مقتولہ 2 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے آئی تھی۔ اس نے کہا، میں قبرستان میں تھوڑی دور تک دیکھ آیا ہوں، ان تینوں کے آنے کی سمت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے آگر جا کر دیکھا اگر کھوجی نے سراغ پا لیا تھا تو مقتولہ باغیچے کی طرف سے نہیں دوسری طرف سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ کیا یہ تینوں کھوپڑی نکالنے آئے تھے؟ میں سوچ سوچ کر سٹپٹا اٹھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کھوپڑی ایک رات پہلے کسی اور نے نکالی ہو اور مقتولہ کو یہ 2 آدمی بری نیت سے یہاں لائے ہوں اور بعد میں اسے قتل کر دیا ہو۔ مگر پھر اسی سوال نے میرا راستہ روک لیا کہ لاش اٹھا کر باغیچے میں کیوں پھینکی گئی؟ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں آیا کہ یہ 2 آدمی عادی مجرم ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ٹھاکر کے باغیچے کی عورت ہے، چنانچہ انہوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے لاش اٹھائی اور باغیچے میں جا پھینکی۔ مگر مجھے اپنی اس دلیل میں کوئی جان نظر نہیں آتی تھی۔ میں قبرستان میں کھڑا تھا۔ کھوجی مجھے کھرے دکھا رہا تھا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل نے سر سے ایک طرف اشارہ کر کے مجھے کہا، وہ آدمی جو دور کھڑا ہے اسے غور سے دیکھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ایسے انداز سے دیکھا جیسے کہ خاص طور پر اسی کو نہ دیکھا ہو۔ میں نے ادھر سے منہ پھیر کر ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا، کیا ہے اس آدمی میں؟ یہ مجھے دوسرے تماشائیوں سے مختلف لگتا ہے، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ہم نیچے گہرائی میں تھے تو میں نے اسے دوسرے کنارے پر الگ تھلگ کھڑے دیکھا تھا۔
دوسرے تماشائی ہمارے سر پر کھڑے تھے۔ ہم جب باغیچے سے کھرے دیکھتے آ رہے تھے تو میں نے اسے دور دور اپنے ساتھ آتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ہم جب باغیچے میں لاش دیکھ رہے تھے تو بھی میں نے اسے دور کھڑے دیکھا۔ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ ہم جب صبح تھانے سے نکلے تھے تو یہ آدمی تھانے کے احاطے سے باہر کھڑا تھا۔ ہم احاطے سے نکلے تو یہ پرے چلا گیا تھا۔ یہ صبح سے ہمیں دیکھ رہا ہے، رہتا دور دور ہے۔ کھوجی سن رہا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو دیکھا اور بولا، میں جب باغیچے سے کھرا اٹھا کر اس طرف آیا تھا تو میں نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا، دور دور ہماری رفتار سے چلتا آ رہا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ جب واپس آپ کو ساتھ لانے گیا تو بھی اسے دور دور باغیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ پر کوئی عجیب و غریب انکشاف نہیں کیا تھا۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ قتل یا ڈاکے کی جائے واردات پر جب پولیس جاتی ہے تو تماشائی جمع ہو جاتے ہیں۔ مجرم بھی بعض اوقات تمام تماشائیوں میں شامل ہو کر دیکھنے لگتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور اسے کیا سراغ ملا ہے۔ مجرم خود نہ آئیں تو ان کے جاسوس آ جاتے ہیں، اسی لیے میں تماشائیوں کو دور بھگا دیا کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بجا طور پر شک تھا کہ یہ آدمی عام قسم کا تماشائی نہیں، اس کا ہمارے ساتھ لگے رہنا بے معنی نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے یہاں بلاؤ، وہ ہم سے کوئی 150 گز دور ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے ارے بھائی ذرا یہاں آنا کہہ کر بلایا۔ اس نے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، بھاگ کے آؤ۔ اس نے پیٹھ ہماری طرف کر لی اور آہستہ آہستہ دوسری طرف چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے کہنے پر اس کے پیچھے گیا۔ اس آدمی نے پیچھے دیکھا اور تیز چل پڑا۔ اس نے کہا، میں نے کہا پکڑ لاؤ اسے۔ ہیڈ کانسٹیبل دوڑ پڑا۔ اس آدمی نے پیچھے دیکھا اور وہ بھی دوڑ پڑا۔ میں ابھی جوان تھا، قد کی وجہ سے قدم لمبے تھے۔ میں پوری رفتار سے دوڑا۔ آگے سے 2-3 آدمی آ رہے تھے۔ انہیں آواز دی کہ اس آدمی کو پکڑیں۔ انہوں نے اس کا راستہ روکا تو اس نے رخ بدل لیا۔ کمبخت قدموں کا تیز تھا، وہ جدھر دوڑا ادھر کھیت تھے۔ میں نے بھی رخ بدل لیا۔ دوڑتے دوڑتے مجھے خیال آیا کہ میں احمق تو نہیں، لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، بعض پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، یہ آدمی پولیس سے دہشت زدہ ہونے والا ہو سکتا تھا، بہت بزدل ہوگا۔ میں الوؤں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بات کچھ بھی نہ نکلی تو میں شرمندگی کا مقابلہ کس طرح کروں گا؟ میری مگر اس وقت ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ واردات ایک معمہ معلوم ہوتی تھی جسے پراسرار کہا جا سکتا ہے۔ میری تفتیش کو کوئی معجزہ ہی کامیاب کر سکتا تھا۔ میں نے تعاقب جاری رکھا۔ وہ جدھر جا رہا تھا ادھر سے 2-3 دیہاتی آ رہے تھے۔ انہیں میں نے پکارا کہ اسے پکڑیں۔ اس آدمی نے نکل بھاگنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے ریوالور فائر کرنے کا ارادہ کیا لیکن فائر نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی صرف ڈر سے بھاگ رہا ہوگا۔ گولی چلانا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ دیہاتیوں نے اسے روک کر پکڑ لیا۔ میں جب اس تک پہنچا تو اس کی سانسیں اس قدر اکھڑی ہوئی تھیں کہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ میں اسے ماروں پیٹوں گا۔ میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ مجھے غصہ ضرور آیا تھا لیکن میں بادشاہ قسم کا تھانے دار نہیں تھا۔ میں نے اسے ہنس کر کہا، بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تمہیں کھا جائیں گے۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھیں۔ مجھے دیکھے جا رہا تھا، بولتا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ گھبراؤ یار، میں نے اس کے کندھے دباتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، ذرا آرام کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے اس کا بازو پکڑا اور چلا تو وہیں جمع کھڑا رہا۔ میں نے اسے گھسیٹا تو وہ بیٹھ گیا۔ میرے منہ کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ رہے تھے۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا تو وہ مجھے بدستور دیکھتا رہا۔ یہ کوئی پاگل تو نہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اس کا انداز پاگلوں جیسا ہی تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا بھی تو وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے قصبے کی طرف سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ پوچھا، مسلمان ہو؟ اس نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ مسلمان ہوں۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا مگر وہ مجھے دیکھتا رہا، اٹھا نہیں۔ کھوجی کو میں نے دیکھا، وہ زمین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی کو ساتھ لے چلو۔ کھوجی نے زمین پر اس کی جوتی کے نشان دیکھ لیے تھے جو واردات والے کھروں سے ملتے تھے۔ یہ دیسی جوتی کے نشان نہیں تھے، اس آدمی کی جوتی ویسی نہیں تھی۔ ہم اسے کچھ اٹھا کر، کچھ دھکیل کر اور کچھ گھسیٹ کر لے گئے۔ قبرستان کا ملنگ 2-4 پائیاں اٹھا لایا تھا۔ 4 پائیاں وہاں رکھی گئیں جہاں خون پڑا تھا۔ اس آدمی کو جہاں 4 پائی پر بٹھایا گیا وہاں سے اسے خون نظر آ رہا تھا۔ وہ ادھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ اسے پانی پلایا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی یہ حالت تھی کہ پانی پینے لگا تو مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھوں میں چھلک رہا تھا۔ پانی اس کے کپڑوں پر بھی گرا۔ میں نے اس کا ڈر دور کرنے کے لیے ہنس کر کہا، اوئے تم مسلمان کے بچے ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ حوصلہ رکھو، ہم نے تمہیں ویسے ہی بلایا تھا۔ مگر اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ بھاگے کیوں تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا رنگ زردی سے بدل کر سفید ہو گیا اور وہ خاموش رہا۔
ہم سے ڈر گئے تھے۔ وہ خاموش رہا، اس کا سر ڈولنے لگا، چہرے پر پسینے کے قطرے پھوٹ آئے اور وہ چارپائی پر لڑک گیا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تماشائی کچھ دور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں کہا کہ کہیں سے دودھ لے آؤ۔ ایک آدمی دوڑا گیا، اس کا گھر کہیں قریب ہوگا، دودھ کا پیالہ لے آیا۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے آنکھیں کھول دیں، اٹھا کر اسے دودھ پلایا۔ وہ ہوش میں تو آ گیا لیکن بولتا نہیں تھا۔ میں اسے الگ لے گیا، پیار اور شفقت سے اسے بات کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ تم غالباً یہ چاہتے ہو کہ میں پولیس والا رویہ اختیار کروں، میں نے ذرا رعب سے کہا۔ ہمارے آگے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ کون ہو تم، کیا کام کرتے ہو؟ حکیم کا بھتیجا ہوں، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ویسے ہی۔ بھاگے کیوں تھے؟ وہ خاموش رہا۔ کھوجی نے اس کا کھرا دیکھ لیا تھا۔ میں اس آدمی کو اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اس قتل کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کا جسم بڑی زور سے کانپا اور وہ میرے قدموں گر پڑا۔ اس نے میرے پاؤں پر سر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے میرے ٹخنے پکڑ لیے۔ میں نے اسے ہٹایا، وہ ہچکیاں لے رہا تھا، آنسو بہہ جا رہے تھے۔ خدا کے بندے، میں نے جھنجھلا کر کہا، کہہ دو میرا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مجھے سمجھا دو کہ تم صبح سے کیوں ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ روتا ہی رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سرگوشی کی، مجھے بچا لو، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں۔